مگر ہم اپنے آپ کو درست کرتے اور سنوارتے نہیں. کیسے ہیں ہم؟ کیوں اتنے ڈھیٹ ہو گئے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو. آپ اپنے ارد گرد مثلا گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان پر گواہ بن رہے ہیں. گواہی کے حوالے سے بتا چکا ہوں، لفظ شاہد اور شہید یہ دونوں لفظ کہیے گا ذرا. یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، شاہد بھی شہید بھی. معنی ہے حاضر و ناظر. کیا معنی ہے؟ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا، موجود ہو کر دیکھنا. حاضر و ناظر. گواہ بھی حاضر و ناظر ہوتا ہے کیونکہ وہ موجود ہو کر دیکھتا ہے. گواہ فارسی کا لفظ ہے. گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موجود ہو کر واقعات دیکھے سنے اور آگے بتاتا ہے. پھر وہ جب اس نے دیکھا سنا نہیں تو بتائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. ہر معاملے کے گواہ ہوتے ہیں. جیسے نکاح ہو کسی کا تو نکاح کے ویسے تو ساری بارات گواہ ہوتی ہے. بارات نہیں، الف نہیں ہے، بارات لفظ ہے. بارات پوری گواہ ہوتی ہے، مگر دو گواہ خاص طور پر شرعی مقرر کیے جاتے ہیں، نام لکھا جاتا ہے. قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کہ ان دو گواہوں کے سامنے میں فلانا بنت فلانا کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. قاضی کہتا ہے تو وہ دو گواہ جو ہیں وہ موجود ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اونچی موجود ہونا بھی ضروری، دیکھنا سننا بھی ضروری. نکاح ہو رہا ہو کراچی میں، قاضی صاحب پوچھیں گواہ کہاں ہیں تو کہیں جی گواہ تو ملتان میں بیٹھے ہیں. تو جو ملتان بیٹھے ہیں کیا وہ گواہ ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. تو گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موجود ہو کر دیکھے سنے. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر و ناظر. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہونا، جسم کے ساتھ موجود ہو کر دیکھنا سننا، اور ایک ہوتا ہے روحانی طور پر حاضر و ناظر ہونا. جسمانی اور ہے، روحانی اور. فرق ہو گیا نا؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں کہتے، ہم ان کو روحانی طور پر حاضر و ناظر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں وہ کیسے حاضر و ناظر ہے؟ سب کی آواز زور سے آئے. روحانی اور نورانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں. اپنے جسم کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں سبز گنبد میں آرام فرما رہے ہیں. اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ وہ ہر مومن کے سینے میں ہیں. اللہ توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے مسئلہ سن لیں. سورج، سن، خورشید، خاور، آفتاب، یہ سب سورج کے نام. یہ سورج زمین سے بہت بلند اونچا اپنے جسم کے ساتھ ہے. اس کی روشنی ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ پردہ تان لیں، دروازے بند کر لیں، سوئی کے نوک کے برابر سوراخ ہوگا، وہ اس سے بھی روشنی پہنچائے گا. وہ اپنی روشنی دینے میں بخل نہیں کرتا. ہم پردے تان لیں وہ ہمارا مسئلہ ہے. تو پردے تان کر کوئی کہے کہ سورج ہے ہی نہیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟
وہ موجود ہے، ہم نے پردے تان لیے. تو سورج آسمان پر بلندی پر اونچائی پر چمک رہا ہے، اس کا جسم وہاں ہے، روشنی ہر جگہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آسمان کے سورج ہیں، جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، روشنی ہر جگہ ہے. روشنی. اچھا ذرا توجہ کیجئے گا. علم حیت آج کل جو سائنس پڑھتے ہیں وہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. یہ تمام ڈیٹیل تفصیل وہ ایک ایک ان کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھاتے. سورج پردے میں ہوتا ہے تو ستارے چمکتے. اس وقت سورج موجود ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں مگر نظر نہ آ رہے. سورج پردے میں چلا جائے گا، ستارے نظر آئیں گے. وہ نظر آ کر بتاتے ہیں کوئی چمکانے والا پیچھے موجود ہے. کیونکہ ستاروں میں اپنا ذاتی نور نہیں ہوتا، کوئی چمکانے والا ہے اور وہ پردے میں ہے، چمکا رہا ہے. جب سورج خود سامنے آ جاتا ہے تو پھر ستارے چمکتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا. آسمان نبوت پر نبی تارے بن کر چمکتے رہے اور چمک کر بتاتے رہے کوئی چمکانے والا. نہیں سمجھے؟ کوئی چمکانے والا ہے. وہ ستارے چمکتے رہے آسمان نبوت پر. آفتاب نبوت پردے میں تھا، حضور تشریف لائے تو اب ستارے نہیں چمک رہے، آفتاب چمک رہا ہے. آفتاب جب غروب ہوتا ہے پردے میں جاتا ہے، پھر تارے چمکتے ہیں. آپ کہیں گے پہلے بھی رات بعد میں بھی رات، تو میں وہ بھی مسئلہ حل کر دوں. پہلے آسمان نبوت پر نبی تارے بن کر چمکے، اب آسمان ولایت پر ولی تارے بن کر چمک رہے ہیں. ان میں بھی نور میرے نبی کا تھا، ان میں بھی نور میرے نبی کا ہے. پہلے بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں. کون چمکا رہا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. نبیوں کو چمکایا، اب ولیوں کو چمکا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ میرا یہ موضوع نہیں، میں نے جو بتانی ہے بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ نبی تم پر نگہبان ہو، گواہ ہو. میں نے شہید کے معنی آپ کو بتائے. اب بصارت اور بصیرت، ایک ہوتا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے اونچی اونچی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی آنکھوں کا ثبوت حدیث سے سنا دوں.
آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں چیرنے کو، 4 مرتبہ سینہ مبارک چیرا گیا، فرشتوں نے یہ کام کیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، ذہن میں رہے، 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے اس وقت یہ ہوا، پھر اعلان نبوت سے بہت پہلے جوانی میں، پھر اعلان نبوت کے وقت، اور آخری مرتبہ معراج کے سفر پر جاتے ہوئے، یہ 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ فرشتے آئے، سینہ مبارک چیرا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا۔ میرے آقا کی حیات میں کچھ فرق نہیں آیا، ہمارا دل فیل ہو جائے ہم رہ سکتے ہیں، ان کا دل باہر نکالا ہوا ہے، چیرا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ تو آج سبز گنبد کا اگر پردہ آ گیا ہے تو حیات میں کیا فرق آیا ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جتنی سمجھ ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ سمجھ نہیں سکتے، سمجھ میں بات آتی نہیں ہے تو خام خواہ اعتراض کرتے ہیں۔ کوشش کریں سمجھنے کی، اور نہیں سمجھ آتی تو کسی ایسے سے بات کریں جو سمجھا سکے، تاکہ وہ بات سمجھا دے اور آپ کی الجھن دور ہو جائے۔ تو خام خواہ اعتراض میں زبان نہیں کھولنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو ان کا دل کہاں سے دیکھیں؟ مگر جنہوں نے دیکھا ہے ذرا ان سے تو پوچھے، تم نے تو دل دیکھا ہے تو بتاؤ تو جبریل امین کی گواہی سنا رہا ہوں۔ اے جبریل تو نے تو آقا کا دل بھی دیکھا ہے، بتاؤ کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قلب سدید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سیدھا اور مضبوط ہے، اس میں کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ فیہ اذنان تسمعان وفیہ عینان تبصران، اس میں 2 کان ہیں سننے والے، 2 آنکھیں ہیں دیکھنے والی۔ جبریل کی گواہی مل گئی، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے دل میں 2 کان بنائے، 2 آنکھیں بنائیں، کیوں؟ تو یوں سمجھیے کہ جواب ملتا ہے تم جو اندر اندر منہ ہی منہ میں درود پڑھ لیتے ہو، دوسرے کو نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو، اور تم جہاں کہیں ہو تمہارے اندر نبی کا عشق ہے، تو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ اللہ اللہ کمال دے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی گئی ہے، آواز نہیں آئی، مانیں گے؟ شیطان کو کمال ملا نہیں، مہلت ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ اس کے لیے مانتے ہیں کہ وہ دل کا حال جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، اور جس کو مہلت ملی ہے اس کے لیے مان رہے ہو، جس کو ڈیوٹی ملی ہے اس کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، تو اللہ تعالی نے نبی پاک کو دل کی بھی آنکھیں دی ہیں، سر کی بھی آنکھیں۔ اب ہمارے سر کی آنکھیں ہیں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے دیکھ لوں گا تو سامنے کا نظر نہیں آئے گا۔ حضور جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ حدیثیں سنائی، فرمایا نماز پڑھا رہے، نماز پڑھا کے فرمایا نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ خشوع۔ یہ خشوع اللہ کے سامنے گریا، عاجزی کی ایک کیفیت جو دل میں ہوتی ہے، تو رکوع تو آپ کی ایک حالت کا نام ہو گیا، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نہ رکوع چھپا ہوا ہے نہ خشوع چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟
یہ نہ سمجھو کہ میں آگے منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ رہا، تمہاری ظاہری حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جس طرح آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح پیچھے، جس طرح ظاہر دیکھ رہے ہیں اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے تمہارا ایکس رے کا کیمرہ اندر دیکھ لے، الٹرا ساؤنڈ دیکھ لے، وہ مان لو گے؟ اللہ نبی ولی کو کمال دے، اس پہ ان کو تعجب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، بڑی پیاری حدیث، آپ کو کتنی مرتبہ سنائی ہے، جھلکیاں دکھا رہا ہوں سن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان مجھے اجازت دو، مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں۔ ماں نے اجازت دی، آگے مسجد نبوی پہنچے، سفر کر کے دور سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کے بعد حضور کچھ لوگوں سے بات کرتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، ان کو موقع نہ ملا۔ وہ تو نہیں دینا کہ آ کے کود جائیں بیچ میں دور سے آیا ہوں پہلے مجھ سے بات کرو، جیسے آج کل ہمارا حال ہے۔ صحابہ ادب والے تھے، موقع نہیں ملا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کے فرض پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ نہ لائٹ، نہ کھمبے، نہ موم بتی، نہ لالٹین، نہ ٹارچ، بیٹری، یہ سب چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ حضور تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے دبے پاؤں چپکے سے مسجد سے نکلا اور حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے ہوں، اندھیرا، رات کا ٹائم۔ حضور آگے جاتے جاتے فرما رہے ہو میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ انت حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ ما حاجتوں کا، کیا تیری حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ صحابی قریب آ گئے، عرض کی حضور میں حذیفہ ہی ہوں، اور جو حاجت لے کر آیا پوچھنے سے پہلے آپ نے پوری کر دی۔ میں اپنے اور اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرانے آیا تھا، آپ نے پوری کر دی۔ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ شاعر کہتا ہے پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، پہلے جھولی بھر دیتے، کیا کرتے ہیں؟ جو آیا اس کی پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ اذن سوال دیتے ہیں۔ جھولی بھرنے کے بعد کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگلا کہتا ہے جی جھولی بھر گئی ہے۔ تو بات آپ نے سن لی، دل کا حال اندر باہر دیکھنا، اجالے اور رات میں بھی، قریب اور دور دیکھنا، قریب اور اونچی۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے، جنگ موتا، صحابہ لشکر گیا ہوا اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سنا رہے ہیں جس کو آج کی زبان میں آپ کمنٹری کہتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال۔ اس وقت جھنڈا فلاں کے پاس تھا، وہ شہید ہو گیا ہے، اب جھنڈا فلانے نے پکڑ لیا، فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا، جنگ بڑے زوروں، اب جھنڈا فلانے کے پاس، اب جھنڈا فلانے کے پاس۔ حضور مدینہ منورہ میں بیٹھے سنا رہے ہیں، صحابہ نے نوٹ کر لیا۔ جب لشکر والے فتح کر کے واپس آئے، آ کر حضور سے ملے، حضور نے فرمایا تم مجھے سناؤ گے یا میں تمہیں سناؤں وہاں کیا ہوا ہے؟ ان کا حضور آپ ہی کہیے۔ حضور نے سنانا شروع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا تھا اور جو نبی نے بتایا کچھ فرق نہیں تھا، معمولی سا بھی۔
دور بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ اونچی قریب دور دیکھنا، ظاہر باطن دیکھنا، دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں دیکھنا. کتنی دور دیکھ لینا، کتنی دور دیکھ لینا وہ بھی آپ سنتے. جبریل امین آئے، حضور ذرا سر اٹھائیے. حضور سر اٹھاتے فرمایا میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. جنت کتنی دور ہے؟ 8000 سال کے فاصلے پہ. کتنی؟ 8000 سال آپ پیدل چلیں تو اتنے فاصلے پر. اونچی حضور آنکھ اٹھا رہے فرمایا میں نے دیکھا. کتنی بڑی جنت، اس کے دروازے کتنے بڑے، مدینے میں بیٹھے حضور دیکھ رہے ہیں. تو قریب بھی دیکھ رہے ہیں. جو 8000 سال کے فاصلے پہ جنت دیکھ رہے ہیں تو 2000 میل دور کراچی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کیمرہ دیکھ لے گا. ان کے بنائے ہوئے کیمروں کو مان لیتے ہیں، سیٹلائٹ کو مان لیتے ہیں، نورانیت اور روحانیت کو نہیں مانتے. عجیب لوگ. سنیں سنیں سنیں، توجہ سے سنیں. سر کی جن آنکھوں سے وہ بندوں کو دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے بندوں کے بنانے والے رب کو دیکھتے ہیں. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کس نے طاقت دی تھی؟ اللہ نے. دکھایا کس نے؟ اللہ نے. اب آپ کہیں گے یہ ساری باتیں تو اس وقت تک تھی نا جب تک وہ ظاہری حیات میں تھے. 63 برس تک دنیا میں رہے، اس وقت تک چلو مان لیتے ہیں قریب بھی دیکھتے تھے، دور بھی دیکھتے تھے، اندھیرے میں بھی اجالے میں بھی. اب وفات کے بعد دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ جواب دے دو کہ وفات کے بعد ان کی قوت میں، شان میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ؟ جب اضافہ ہوا ہے تو پھر خود ہی بات سمجھ لو، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں.